تو طہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی پانی کو لے، اور پانی کیسا ہونا چاہیے یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی، اور یہ جو پانی ہوگا یہ پانی طہارت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور طہارت جیسا کہ میں نے کہا دو چیزوں کا نام ہے، نجاست حقیقیہ سے، ظاہری نجاست سے آدمی پاک ہو جائے، اور دوسرا نجاست حکمیہ یعنی نظر نہ آنے والی نجاست سے آدمی پاک ہو جائے۔ اب ان دو میں چونکہ انسان کا زیادہ سے زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ انسان جس میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہے دوسرے یعنی نجاست حکمیہ، جو نظر نہ آنے والی نجاست ہے۔ جو نجاست نظر آتی ہے آدمی تو اسے دھو لیتا ہے اور اس کے احکام الگ آئیں گے آپ حضرات کے سامنے۔ جو نجاست نظر نہ آتی ہے اور شریعت کے کہنے کی وجہ سے ہمیں مان لینا پڑتا ہے کہ آدمی ناپاک ہو گیا، آدمی نجس ہو گیا، تو اب اس کو پاک کرنے کے لیے شریعت نے ایک خاص طریقہ بیان کیا ہے، تو یہ ہے نجاست حکمیہ جس کو کہتے ہیں۔ آدمی کا وضو نہیں ہے اور وہ پیشاب سے یا بڑے استنجے سے فارغ ہو کر آیا ہے، تو وہ بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد یا بڑے استنجے سے فارغ ہونے کے بعد آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ناپاکی کہاں لگی ہے؟ آدمی تو فارغ ہو گیا، استنجے کو صاف کر دیا، لیکن پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی ان سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ آدمی ناپاک بن گیا ہے، اور اسے ناپاکی لگ گئی ہے، حدث لگ گیا ہے، اور اس کو اسے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پاک ہوگا آدمی وضو کرنے سے۔ اور اگر آدمی کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، اور نہانے کی بھی کن کن چیزوں کی وجہ سے نہانے اور غسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ آگے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو اس سے غسل کرنا ضروری پڑ جاتا ہے۔ تو اب فی الحال آپ حضرات کے سامنے نجاست حکمیہ جو نظر نہ آنے والی نجاست ہے، اس میں سے بھی جو دوسری اور چھوٹی نجاست ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس سے پاکی کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو طہارت دو طرح کی نجاستوں سے پاک ہونے کا نام ہے، نجاست حقیقیہ سے بھی، نجاست حکمیہ سے بھی۔ پھر یہ جو نجاست حکمیہ ہے، نظر نہ آنے والی نجاست ہے، یہ بھی دو طرح کی ہے، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی۔ جو چھوٹی ہے وہ وضو کے ذریعے سے پاک ہو جاتی ہے۔ آدمی جب وضو کرتا ہے اور آدمی جب وضو کرنے کے بعد وضو سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ آدمی چھوٹی نجاست سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے تعلق سے بہت ساری حدیثوں میں اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آدمی کو زیادہ اپیل کی گئی ہے اور اس کی توجہ کو مرکوز کیا گیا ہے، اور اسے فوکس کرنے کی بات کہی ہے شریعت نے کہ آدمی بار بار وضو کرے تاکہ جو نجاست ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اس بات کو بھی غور کیجئے کہ وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، چہرہ دھویا جاتا ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پیر دھوئے جاتے ہیں، سر پر مسح کر لیا جاتا ہے، اور اور یہ دن میں کئی مرتبہ آدمی کو یہ پیش آتا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شریعت نے اس چھوٹی نجاست کو پاک کرنے کے لیے جن اعضاء کو، جن باڈی پارٹس کو دھونے کی بات کہی ہے، وہ باڈی پارٹس ایسے ہیں کہ اس پر زیادہ بار بار پانی استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی عمومی طور پر بیمار نہیں ہوتا۔ آدمی بار بار پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بار بار بھی استعمال کر لے، دن میں 10 مرتبہ بھی کر لے وضو، آدمی عام طور پر بیمار نہیں ہوتا۔ تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے کس طرح انسانوں کا خیال رکھا ہے، اور چھوٹی نجاست کی وجہ سے جو نجاست ہمیں تو نظر نہیں آتی، شریعت کو نظر آتی ہے، اسلام کو نظر آتی ہے، اس سے پاک کرنے کے لیے شریعت نے ایسی اعضاء کو، ایسے باڈی پارٹس کو اختیار کیا کہ جس سے آدمی زیادہ طور پر بیمار نہیں ہوتا، جن کو بار بار دھونے سے۔ نجاست حکمیہ جو چھوٹی نجاست ہے اس سے آدمی پاکی حاصل کر لے، تو اس پاکی حاصل کرنے کا جو نام ہے اسے کہتے ہیں وضو۔ وضو کے لغوی معنی، وضو کے معنی اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو اس کے معنی آتے ہیں روشن ہونا، چمکنا۔ اور جب یہ شریعت استعمال کرتی ہے، یہ اسلامک ٹرم کے طور پر جب یہ وضو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹی نجاست سے پاک ہو گیا، گویا کہ اس کا جسم اور اس کے وہ اعضاء اب نجاست سے پاک ہو کر چمک اٹھے ہیں۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وضو پر خاص طور پر لوگوں کو متوجہ کیا ہے، اور اس پر بھی آپ حضرات غور کر سکتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے شریعت نے کتنی کتنی چیزوں کو اہم اور کتنی چیزوں پر امپورٹنس دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی سے آپ نے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی روز محشر امت کو بلائیں گے، لیکن امت کو جب بلائیں گے تو ان کو پہچاننے کا ایک سمبل اور پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ وضو کے آثار کی وجہ سے، وضو کی علامتوں کی وجہ سے امت کے جو وضو کے جو اعضاء ہیں، جو باڈی پارٹس ہیں، وہ چمک رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس دن اللہ تبارک، جس دن آدمی پریشان رہتا ہے، جس دن اپنے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے، اس دن وضو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چمکنے والا بنا دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من توضأ، جو آدمی وضو کرے، فاحسن الوضوء، اور بہتر سے بہتر انداز سے وضو کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا، خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، کہ اس کی غلطیاں، اس کے گناہ اس کے جسم سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ آدمی چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے اس کے گناہ نکل جا رہے ہیں، ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں سے اس کے گناہ نکل رہے ہیں، سر پر مسح کر رہا ہے، جو گناہوں کا اثر سر پر تھا وہ نکل رہا ہے، پیروں کو دھوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو وضو کرے اور بہترین انداز سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل رہے ہوں گے، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ اس کے صاف ہوتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے تو اسے ایک تو پاکی حاصل ہوتی ہے، صفائی ستھرائی اسے میسر آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں یہ چیز تو میسر آ گئی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑا انعام دیتے ہیں کہ اس کے گناہ دنیا ہی میں صاف ہو کر آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اعضاء ایسے بنا دیتے ہیں کہ آخرت میں وہ اعضاء چمکدار ہوں گے۔ اور ایک حدیث بھی آپ حضرات کو سناتے چلوں وضو کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم، جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اور وضو کرتے وقت اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء، تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ وہ غلطیاں بھی، وہ گناہ بھی نکل جاتے ہیں کہ جن گناہوں کو اس نے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے کیا تھا، جن کا ارتکاب آنکھوں سے ہوا تھا، چہرے دھونے کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فرمایا جب آدمی ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کو دھونے کی وجہ سے پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے سے وہ گناہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں کہ جو گناہ اس کے ہاتھوں نے کیا تھا، جن گناہوں کا ارتکاب ہاتھوں نے کیا تھا وہ گناہ اس سے نکل جاتے ہیں۔ اور فرمایا، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، کہ جب آدمی پیروں کو دھوتا ہے تو جن پیروں کے ذریعے سے گناہ کی طرف وہ چل کر گیا تھا یا جس کا ارتکاب اس کے پیروں نے کیا تھا، آدمی کے وضو کرنے کی وجہ سے پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے سے اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حتی یخرج نقیا من الذنوب، جب آدمی وضو سے فارغ ہوتا ہے تو پاک، صاف، شفاف ہو کر وہ نکل جاتا ہے گناہوں سے۔ تو لہٰذا یہ وضو کی اہمیت ہے، وضو کی فضیلت ہے، اور اسلام نے
اس پر امپورٹنس دیا ہے اور لوگوں کو ابھارنے کے لیے اس کے فضیلتیں اور اس کی اہمیت بیان کی ہے کہ ایک تو آدمی دنیا میں پاکی بھی حاصل کر لے گا، اس کے اعضاء بھی پاک رہیں گے، اس کے باڈی پارٹس صاف رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندرون بھی، اس کے گناہ بھی اس سے پاک ہوتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ وضو کی اہمیت ہے۔